کلاس 9 کی نیو انگلش کا یہ ایک چیپٹر ہے دا رول آف وومین ان دا پاکستان موومنٹ، عورتوں کا کردار پاکستان کی تحریک میں یا آزادی میں۔ آج اس کے کوشچن آنسرز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے واٹ واز دا کنڈیشن آف دا مسلم وومین بیفور انڈیپینڈنس؟ آزادی سے پہلے مسلمان عورتوں کی کیا حالت تھی؟ آنسر ہے اس کا ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت، آر وومین ور ان اسٹرکٹ پردہ، ہماری عورتیں سخت پردہ کرتی تھیں۔ دے ور لیس ایجوکیٹڈ، وہ کم تعلیمی یافتہ تھیں۔ اینڈ لیس پولیٹیکلی اویئر، اور کم جو ہے سیاسی طور پہ آگاہ تھی دین ہندو وومین، ہندو عورتوں کے مقابلے میں۔ یعنی ہماری جو عورتیں تھیں مسلمان، وہ کم تعلیمی یافتہ تھیں اور انہیں سیاست کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں تھی ہندو عورتوں کے مقابلے میں۔ بٹ لیکن دیئر ور اے نمبر آف بریو اینڈ سیلف لیس وومین، لیکن کچھ چند ایسی بہادر اور بے غرض، یعنی کہ جنہیں کوئی غرض نہیں تھا، فری آف کاسٹ انہوں نے کام کیا۔ انسپائٹ آف دیز ہینڈرنسز کیم فارورڈ، انسپائٹ کا مطلب ہے کے باوجود، ہینڈرنسز کا مطلب ہے رکاوٹیں۔ تو کچھ ایسی بہادر اور بے غرضی سے کام کرنے والی عورتیں تھیں جنہوں نے ان سب رکاوٹوں کے باوجود آگے بڑھ کر کام کیا پاکستان کی آزادی کے لیے۔ دے ورک، انہوں نے کام کیا فار دس نوبل ورک آف انڈیپینڈنس، اس اعلیٰ کام کے لیے آزادی کے، سائڈ بائی سائڈ ود مین، مردوں کے شانہ بشانہ۔ سائڈ بائی سائڈ کا مطلب ہے مردوں کے شانہ بشانہ، یعنی ساتھ ساتھ۔ تو کچھ عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے آزادی کے اس اعلیٰ کام کے اندر جو ہے نا مردوں کا بہت ساتھ دیا۔ اور یہاں پہ یہ ایم ای این لکھا ہوا ہے، یہ پلورل ہے، ایم اے این ایس پلورل نہیں ہوتی، ایم ای این پلورل ہوتی ہے مین کی۔ کوشچن نمبر 2 اب پڑھتے ہیں وائی ڈڈ دا مسلم فارم دیئر اون پولیٹیکل پارٹی دا آل انڈیا مسلم لیگ؟ کیوں مسلمانوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی جس کا نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ؟ یعنی آل انڈیا مسلم لیگ ایک جماعت تھی جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتی تھی، وہ کیوں بنائی گئی؟ اس کا آنسر ہے دا مسلمس آف انڈیا ریئلائز دیٹ دا ہندو ہو ور ان میجورٹی ان دا کانگریس ایز ویل ایز ان دا کنٹری would never give equal treatment to the Muslims۔ جو مسلمان تھے انڈیا کے، انہیں احساس ہو گیا، انہیں یہ محسوس ہو گیا کہ جو ہندو ہیں اکثریت میں، اکثریت کا مطلب ہے جو زیادہ ہیں، تو اکثریت میں جو ہندو ہیں، چاہے وہ کانگریس کی پارٹی میں ہیں یا تو پھر جو ہے ملک کے اندر ہیں، تو وہ جو ہے وہ برابری کا برتاؤ نہیں کریں گے مسلمانوں کے ساتھ۔ سو دے فارم دیئر اون پولیٹیکل پارٹی کالڈ دا آل انڈیا مسلم لیگ، لہٰذا انہوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی جس کا نام رکھا آل انڈیا مسلم لیگ۔ آفٹر اے لانگ اینڈ ہارڈ اسٹرگل، کافی لمبے عرصے اور جدوجہد کے بعد، وی گاٹ انڈیپینڈنس آن 14 اگست 1947، لہٰذا ہم نے جو ہے آزادی حاصل کر لی 14 اگست 1947 کو۔ گیٹ کی سیکنڈ فارم ہے گاٹ، اور جب سیکنڈ فارم آتی ہے تو ٹرانسلیشن میں الف چھوٹی ہے بڑی ہے آتا ہے۔ وی گاٹ، ہم نے حاصل کر لی، انڈیپینڈنس آزادی آن 14 اگست 1947، 14 اگست 1947 کو۔ کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس ہاؤ ڈڈ دا مسلم وومن ورک فار انڈیپینڈنس موومنٹ؟ واٹ رول ڈڈ دا مسلم وومن پلے ان دا کریشن آف پاکستان؟ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، کیا کردار ادا کیا مسلمان عورتوں نے پاکستان کی تخلیق میں، یعنی پاکستان بننے میں عورتوں کا کیا کردار تھا؟ اس کا آنسر ہے دا مسلم وومن ٹوک این ایکٹیو پارٹ ان دا اسٹرگل فار پاکستان سائڈ بائی سائڈ ود مین۔ مسلمان عورتوں نے بہت چستی سے، بہت اچھے سے جو ہے پاکستان کی آزادی میں حصہ لیا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مردوں کے شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ۔ دے فارم دا وومن برانچ آف مسلم لیگ ٹو آرگنائز وومن، انہوں نے عورتوں کی مسلم لیگ کے نام سے ایک تنظیم بنائی جہاں پر وہ انہیں پڑھاتی تھی۔ دے ٹریول ٹو دا کنٹری سائڈ ٹو انفارم دا مسلم وومن اباؤٹ دا پولیٹکس آف دا کنٹری۔ دے ٹریول، انہوں نے سفر کیے دور دراز کئی ملکوں میں، اور آگاہ کیا، انفارم مین آگاہ کیا مسلمان عورتوں کو سیاست کے بارے میں، ملک کی، کہ ملک کی سیاست کیا ہوتی ہے اور کیسے چلتا ہے ملک۔ دے اوپن کلاسز ان دیئر اون ہومز ٹو ایجوکیٹ مسلم گرلز، انہوں نے اپنے ہی گھر میں کلاسیں کھولی مسلمان لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے۔ دے آلسو ایڈریس پبلک میٹنگز، انہوں نے درس و خطاب بھی کیے پبلک میٹنگز میں جا جا کے۔ دے میٹ، میٹ کی سیکنڈ فارم ہے میٹ، یعنی وہ ملی۔ دے میٹ، وہ ملی، کن سے ملی؟ دا وائفز اینڈ دا ڈاٹر آف برٹش آفیسرز۔ تو وائف، WIFE وائف ہوتا ہے، ایف کو ختم کر کے VES میں چینج کر دیتے ہیں، تو
یہ پلورل بن جاتی ہے وائف کی نا، یعنی کہ وہ ملی بیویوں سے اور بیٹیوں سے، کس کی؟ برطانوی افسروں کی. اینڈ میڈ دیم ریئلائز، اور انہیں احساس دلانے کی کوشش کری دیٹ دیئر ڈیمانڈ ور جسٹ، کہ ان کی جو مانگ ہے وہ بالکل درست تھی. یعنی جو پاکستان ہم مانگ رہے تھے، ان سے کہہ رہے تھے الگ ریاست دو ہمیں، تو یہ جو ہماری ڈیمانڈ تھی، یہ جو ہماری مانگ تھی، وہ بالکل صحیح تھی، وہ انصاف کے اوپر تھی. کوشچن نمبر 4 ہمارے پاس ہے، ہو واز بی اما. بی اما کون تھی؟ وائی از شی ریممبر ٹل ٹوڈے، وہ آج کیوں یاد رکھی جاتی ہیں؟ اور سوال یہ دوسری طریقے سے بھی آ سکتا ہے، ہو واز بی اما اینڈ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ ہر. بی اما کون تھی اور آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آنسر ہے اس کا بی اما واز دا مدر آف مولانا محمد علی جوہر اینڈ مولانا شوکت علی. بی اما مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی والدہ تھی. شی از ریممبرڈ ٹل ٹوڈے، وہ آج اس لیے یاد رکھی جاتی ہیں بیکاز شی واز اے کریجیس وومن، کیونکہ وہ ایک ہمت والی عورت تھی. شی ہیڈ ناٹ بین ٹو اسکول اور کالج، وہ کبھی اسکول یا کالج نہیں گئی تھیں. ہر گریٹنیس لائز ان دا فیکٹ دیٹ، ان کی جو عظمت تھی، ان کی جو بڑھائی تھی، وہ اس حقیقت سے ظاہر ہوتی تھی دیٹ شی ہیڈ ٹاٹ ہر سنس ٹو ڈائی فار دا سیک آف اسلام، کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے یہ سکھایا. شی ہیڈ ٹاٹ ہر سنس، انہوں نے اپنے بچوں کو یہ سکھا دیا تھا کہ اسلام کے خاطر اپنی جان قربان کر دو. کوشچن نمبر 5 ہے، واٹ ورڈ ڈڈ بی اما سینڈ ہر سنس وین دے ور ان جیل. یہاں پہ پریزن بھی لکھا آ سکتا ہے، جب وہ قید میں تھے. تو بی اما نے کیا الفاظ بھیجے اپنے بیٹوں کو جب وہ جیل میں تھے؟ مولانا محمد علی اینڈ مولانا شوکت علی، ٹو بریو سنس آف بی اما، ڈیووٹیڈ دیئر لائف ٹو دا کاز آف مسلم. مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی دو بہادر بھائی جو کہ بی اما کے بیٹے تھے، انہوں نے نثار کر دی، قربان کر دی اپنی زندگیاں مسلمانوں کے لیے. دے ور اریسٹڈ اینڈ امپریزنڈ فار 2 ایئرس ان کراچی جیل. انہیں حراست میں لے لیا گیا، انہیں پکڑ لیا گیا اور انہیں قید کر لیا گیا 2 سال کے لیے کراچی کے جیل میں. شی سینٹ ورڈز ٹو دیم ناٹ ٹو گیو اپ. گیو اپ ہار ماننے کو کہتے ہیں، ناٹ ٹو گیو اپ ہار نہ ماننا. یعنی بی اما نے یہ الفاظ بھیجے اپنے بیٹوں کو کہ کبھی ہار مت ماننا. ناٹ ٹو آسک فار پارڈن، پارڈن کہتے ہیں معافی کو. تو کبھی ہمت مت ہارنا، کبھی ہارنا نہیں، اور کبھی معافی مت مانگنا. وچ واز دا کنڈیشن فار دیئر ریلیز، ریلیز کہتے ہیں چھوڑنے کو، یعنی رہا کرنے کو، جو کہ شرط تھی ان کی رہائی کی. یعنی بی اما نے ان سے یہ کہا، اپنے بچوں کو الفاظ بھیجے، پیغام بھیجے کسی کے ذریعے کہ کبھی ہار نہیں ماننا، گیو اپ نہیں کرنا، اور کبھی پارڈن نہیں مانگنا، یعنی کہ معافی مت مانگنا، اور جو کہ وجہ تھی ان کی رہائی کی. واٹ آر دا ریئل نیمس آف بی اما اینڈ ہر نوبل سنس. تو بی اما جو تھی یا بی امان جو تھی، ان کا اصل نام کیا تھا اور ان کے بیٹوں کا؟ دا ریئل نیم آف بی اما واز آبدی بیگم. ان کا نام تھا اصل آبدی بیگم. شی واز اے کریجیس وومن، وہ ایک ہمت والی عورت تھی. شی واز دا مدر آف مولانا محمد علی جوہر اینڈ مولانا شوکت علی، وہ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی. دا ٹو بریو اینڈ نوبل بردرز ڈیووٹیڈ دیئر لائف ٹو دا کاز آف مسلم. ان 2 بہادر بھائیوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ قربان کر دی، نثار کر دی مسلمانوں کی بھلائی کے لیے یا مسلمانوں کی آزادی کے لیے. کوشچن نمبر 7 ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نوٹ کر لیں، پیپر میں بہت بار ریپیٹ ہو چکا ہے. وائی از مس فاطمہ جناح کالڈ مادر ملت؟ واٹ رول ڈڈ مس فاطمہ جناح پلے ان دا اسٹرگل آف پاکستان؟ پاکستان کی آزادی میں فاطمہ جناح کا کیا کردار تھا، اور فاطمہ جناح کو مادر ملت کیوں کہا جاتا ہے؟ مادر ملت کا مطلب ہے قوم کی ماں. اس کا آنسر ہے مس فاطمہ جناح واز دا ینگر سسٹر آف قائد اعظم. مس فاطمہ جناح جو تھیں وہ قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھیں. شی ہیلپڈ ہر بردر ان اسٹرگل فار پاکستان، انہوں نے مدد کری اپنے بھائی کی پاکستان کی آزادی کے لیے. ٹک این ایکٹیو پارٹ ان دا انڈیپینڈنس موومنٹ، اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر بہت جوش و خروش سے آزادی کی تحریک میں حصہ لیا. اٹ واز تھرو ہر دیٹ مسلم وومین ور ایبل ٹو سیک قائد اعظم's گائیڈنس. انہی کے ذریعے، تھرو کا مطلب ذریعے، انہی کے ذریعے مسلمان عورتیں جو تھیں وہ اس قابل بنی کہ وہ گائیڈنس یعنی کہ رہنمائی لے سکی قائد اعظم کی. سیکھ معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، یعنی کہ مسلمان عورتوں کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ مس فاطمہ جناح کو کہتی تھی، مس فاطمہ جناح قائد اعظم کو کہتی تھی، اور پھر جب قائد اعظم ان کی رہنمائی کرتے تھے تو وہ ریٹرن جو ہے وہ مسلمان عورتوں کو بتا دیا کرتی تھی. دیئر فور لہٰذا شی از کالڈ مادر ملت، اسی لیے انہیں مادر ملت کا خطاب ملا، وچ مینس مدر آف نیشن، جس کا مطلب تھا قوم کی ماں.
Who was بیگم رانا لیاقت علی خان? How did she help her husband during the freedom movement? بیگم رانا لیاقت علی خان کون تھی اور انہوں نے کیسے مدد کری آزادی کے دوران اپنے شوہر کی؟ آنسر ہے اس کا بیگم رانا لیاقت علی خان واز دا وائف آف لیاقت علی خان. بیگم رانا لیاقت علی خان جو تھیں وہ وائف تھی کن کی؟ لیاقت علی خان کی. شی ٹک این ایکٹیو پارٹ ان دا فریڈم موومنٹ. فریڈم اور انڈیپینڈنس ایک ہی بات ہے، آزادی کو کہتے ہیں. شی ٹک این ایکٹیو پارٹ، انہوں نے آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. وین دا مسلم لیگ کوڈ ناٹ افورڈ دا سیلری آف اے سیکریٹری. مسلم لیگ جو کہ ایک تنظیم تھی مسلمانوں کی، وہ ایفورڈ نہیں کر سکتی تھی، برداشت نہیں کر سکتی تھی سیلری ایک سیکریٹری کی، تو شی ورک ایز این آنری سیکریٹری اینڈ ٹائپسٹ ٹو ہر ہسبینڈ لیاقت علی خان. تو لیاقت علی خان کے لیے وہ ٹائپسٹ بنی، یعنی جو بھی کچھ ٹائپ کرنا ہوتا تھا، لکھنا ہوتا تھا وہ کرتی تھی، اور آنری سیکریٹری بھی وہ ان کی بنی. شی واز اے گریٹ سوشل ورکر، وہ ایک بہت عظیم یا اچھی جو ہیں سماجی کارکن تھی، کام کرنے والی تھی. شی ہیڈ ڈیووٹیڈ ہر سیلف فار پاکستان، انہوں نے اپنی زندگی نثار کر دی. کوشچن نمبر 10 ہے واٹ واز دا رول آف لیڈی نصرت ہارون ان دا اسٹرگل آف پاکستان. اب پاکستان کی جد و جہد میں نصرت ہارون جو کہ ایک لیڈی تھی، ان کا کردار آپ بتائیں. لیڈی ہارون واز اے اسپرٹڈ وومن آف اپ رائٹ کریکٹر اینڈ کائنڈ ہوسٹس. لیڈی ہارون جو تھی، یعنی لیڈی کا مطلب یہاں پہ ہوگا خاتون. خاتون ہارون جو تھیں وہ ایک اسپرٹڈ وومن تھی. اپ رائٹ کریکٹر کا مطلب ہے بہت اعلیٰ کردار کی مالک تھی. اپ رائٹ کریکٹر، اعلیٰ کردار. کائنڈ ہوسٹس یعنی کہ مہربانی سے بات کرنے والی تھی، بہت اچھی میزبان تھی، لوگ جو ان کے پاس آتے تھے ان کا بہت اچھا خیال رکھتی تھیں. اسپرٹڈ وومن کا مطلب ہے پرعزم پرجوش جو ہے وہ عورت تھی. ہر ہاؤس ان کراچی بیکیم دا سینٹر آف وومنس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. ایکٹیویٹیز کہتے ہیں کاموں کو، سرگرمیوں کو. وومن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، عورتوں کی سیاسی کاموں کا مرکز، سینٹر آف وومنس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. تو جو ان کا گھر تھا نصرت ہارون کا، وہ کراچی میں سینٹر بن گیا تھا عورتوں کے سیاسی سرگرمیوں اور کاموں کا. یعنی کہ جب کراچی آیا جاتا تھا تو پھر سب جو ہے نصرت ہارون کے گھر پر جمع ہو جاتے تھے اور وہاں سیاسی معاملات جو ہے نا وہ طے کرتے تھے. اٹ واز اے پلیس آف ویلکم ٹو دا مسلم لیگ ورکرز دین وین دے کیم ٹو کراچی ٹو اٹینڈ میٹنگس. جب میٹنگس یعنی کہ جب میل ملاپ کرنا ہوتا تھا تو سب جو ہے وہ نصرت ہارون کے گھر پہ ملا کرتے تھے. یہ مسلم لیگ کے جو کارکن تھے، کام کرنے والے تھے، ان کا یہاں پر جو ہے وہ استقبال کیا جاتا تھا. کلاسز ور آلسو ہیلڈ ان ہر ہاؤس ٹو ایجوکیٹ مسلمان عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے ان کے گھر پہ ہی کلاسز کا آغاز بھی ہوتا تھا، یہاں پر پڑھایا جاتا تھا. کوشچن نمبر 11 ہے نیم اینی 4 مسلم وومن ہو پلیڈ وائٹل رول ان دا پاکستان موومنٹ. پاکستان کی آزادی میں اہم عورتوں کے نام بتائیں جنہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. وائٹل رول کا مطلب ہے اہم کردار. تو 4 عورتیں تھیں. دا 4 لیڈیز ہو ٹوک این ایکٹیو پارٹ ان دا پاکستان موومنٹ آر. جو 4 عورتیں تھیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر پاکستان کی آزادی میں حصہ لیا وہ یہ تھی: مس فاطمہ جناح، لیڈی نصرت ہارون، بیگم رانا لیاقت، بیگم جہاں آرا شاہ نواز. یہ ہے 4 نمبر پر. کوشچن نمبر 12 ہمارے پاس ہے واٹ ڈز آئیڈیل اسٹینڈ فور. یہ جو IDEAL ہے اس کی فل فارم کیا ہے؟ آئیڈیل اسٹینڈس فور. آئیڈیل کا مطلب ہے آئی سے آئیڈینٹیفائی، پہلے شناخت کریں اپنی پرابلم کی، ڈیفائن کریں اسے، اس کی تعریف کریں، شارٹ میں اس کو بتائیں، ایکسپلور، پھر بعد میں اس پرابلم کو کھول کے اس کے اوپر تبصرہ کریں، باتیں کریں، پھر ایکشن یعنی عمل کریں، اس کے بعد لک بیک، پھر پیچھے پلٹ کر دیکھیں کہ آپ کی پرابلم حل ہوئی یا نہیں ہوئی. کوشچن نمبر 13 ہے ہو واز بلقیس بانو ایدھی. بلقیس بانو ایدھی کون تھی؟ واٹ از ہر رول ان دا بیٹرمنٹ آف پاکستان. پاکستان کی بہتری میں، بیٹرمنٹ بہتری، پاکستان کی بہتری میں ان کا کیا کردار تھا؟ بلقیس بانو ایدھی از اے فلنتھراپسٹ. فلنتھراپسٹ کہتے ہیں ہمدرد کو، جو کہ فری آف کاسٹ غریبوں کی مدد کرتا ہے، ان کو شیلٹر وغیرہ دیتا ہے، سایہ وغیرہ دیتا ہے، یعنی گھر وغیرہ دیتے ہیں، فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں، ان کو فلنتھراپسٹ کہا جاتا ہے. بلقیس بانو ایدھی جو ہیں وہ ایک ہمدرد تھی. ہو از آلسو ٹرینڈ ایز پروفیشنل نرس. اس کو صحیح کر دیتے ہیں. تو جو کہ وہ کیا تھی؟ ایک ٹرینڈ، یعنی کہ ان کی فل ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی، وہ ایک پروفیشنل نرس تھی بلقیس بانو ایدھی. شی از دا وڈو آف
دا لیٹ عبدالستار ایدھی. لیٹ کا مطلب ہے جو گزر گئے, تو عبدالستار ایدھی جو گزر گئے ہیں ان کی یہ بیوہ ہیں. وڈو مانے بیوہ. ہو واز آ رینونڈ سوشل ورکر, جو کہ ایک جانے مانے, رینونڈ کا مطلب ہے جانے مانے مشہور سماجی کارکن تھے. کون؟ عبدالستار ایدھی. شی ڈڈ گریٹ ایفرٹس فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان, انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کری پاکستان کی بہتری کے لیے. یہاں پہ شی لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب بلقیس بانو ایدھی کی بات کی جا رہی ہے. تو بلقیس بانو ایدھی نے کافی کوششیں کری پاکستان کی بہتری کے لیے. شی از ناؤ دا ہیڈ آف ایدھی فاؤنڈیشن, وہ ایدھی فاؤنڈیشن کی اب جو ہے وہ سربراہ ہیں, ہیڈ ہیں. وچ پرووائڈ نیشن وائڈ سپورٹ ٹو دا پبلک, اور وہ جو ہیں پوری قوم کو جو ہے وہ سپورٹ دے رہی ہیں. سچ ایز شیلٹر, فوڈ اینڈ ایمبولینس سروسز, جس میں ان کی خدمات میں جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ شیلٹر یعنی کہ گھر وغیرہ دیتی ہیں رہنے کے لیے, اور کھانا دیتی ہیں, اور ایمبولینس کی خدمات دیتی ہیں. کوشچن نمبر 14 ہے واٹ ریکوگنیشن ڈڈ بلقیس بانو ایدھی ریسیو فار ہر ٹائرلیس ایفرٹ, نہ تھکنے والی کوششیں جو بلقیس بانو ایدھی کی تھیں, تو انہیں جو قوم نے ہے وہ کیا دیا, یعنی وہ پہچانی جاتی تھی. ریکوگنیشن کا مطلب ہے بلقیس بانو جو کہ ایک فلنتھراپسٹ تھی, بہت جانی مانی تھی, انہوں نے جو بہت بے تحاشا اپنی کوششیں کری جی توڑ, تو اس کے لیے انہیں کیا لقب وغیرہ ملا. فار ہر گریٹ ایفرٹ فار بیٹرمنٹ آف سوسائٹی, معاشرے کی بہتری کے لیے جو انہوں نے بہت کوششیں کری. شی ریسیو ہلال امتیاز, تو انہیں کیا دیا گیا, انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان, پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے. شی ہیز آلسو بین نیمڈ دا مدر آف دا پاکستان, اور انہیں پاکستان کی ماں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. کوشچن نمبر 15 ہے وائی ڈو یو تھنک دا ٹیچر ہیپی ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن, آپ کی کیا رائے ہے کہ جب یہ سیشن, یہ جلسہ, سیشن کا مطلب ہے جلسہ, تو یہ جب جلسہ ختم ہوا یعنی کہ پورے فنکشن وغیرہ ہو گیا تو ٹیچر خوش تھی. دا ٹیچر واز ہیپی ٹو سی دا انتھسیازم آف دا کلاس, انتھسیازم کہتے ہیں جوش و خروش. ٹیچر جو ہیں بہت خوش تھی یہ دیکھ کر کہ جوش و خروش ہے کلاس کے اندر ہمارے بچوں میں. شی واز پراؤڈ آف دیم, انہوں نے فخر کیا بچوں پر. ایز دے آر فیوچر لیڈرز آف دا کنٹری, جیسا کہ وہ جو ہیں آنے والے دنوں میں مستقبل میں رہنمائی کریں گے, ملک کی لیڈرز بنیں گے. شی واز گلیڈ, وہ خوش تھیں. گلیڈ بھی خوش کو کہتے ہیں, ہیپی بھی خوش کو کہتے ہیں. دیٹ آر نیشن از ان گڈ ہینڈز, وہ خوش تھیں کہ ہماری قوم اچھے ہاتھوں میں ہے. لاسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 16, رائٹ اباؤٹ دا اچیومنٹ آف پروفیسر انیتا غلام علی. انیتا غلام علی کی اچیومنٹس کے بارے میں لکھیں. انیتا غلام علی ون آف دی کنٹریز موسٹ فیمس ٹیچر. انیتا غلام علی ملک کی یعنی پاکستان کی ایک بہت مشہور ٹیچر تھی, استانی تھی. ہو سرو ٹوئس ایز ایجوکیشن منسٹر آف سندھ. شی اسٹارٹیڈ ہر براڈ کاسٹ کیریئر ود ریڈیو پاکستان اینڈ سرو in that position for almost 2 decades. 2 decades کا مطلب ہوتا ہے 20 سال. 1 decade کا مطلب ہوتا ہے 10 سال, اور 2 decades کا مطلب ہو گیا 20 سال. She also write books and articles. The government of Pakistan recognize her tremendous contribution. Tremendous contribution مطلب بہت اعلیٰ خدمات, بہت زیادہ بڑی خدمات انہوں نے انجام دی پاکستان کے لیے. To the cause of education, تعلیم کے لیے انہوں نے بہت خدمات کری. She was awarded the Pride of Performance and ستارہ امتیاز for her lifetime contribution to education. تو اب اس کی پوری ٹرانسلیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. انیتا غلام تو ایک مشہور ٹیچر تھیں, اور انہوں نے خدمت کری. صرف کا مطلب ہوتا ہے خدمت کری 2 طریقے سے, 2 بار. تو اس کا مطلب ہوتا ہے 2 بار. تو وہ ایجوکیشن منسٹر بھی تھیں سندھ کی, اور انہوں نے اپنی جو لائف کا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا, یعنی کہ اپنا مستقبل, کیریئر کا مطلب ہوتا ہے مستقبل. یہ جو ہے نیوز کاسٹ وغیرہ کرتی تھیں آڈیو میں, تو تقریباً یہ 20 سال تک یہ اسی پوزیشن پہ کام کرتی رہیں, نیوز وغیرہ کاسٹ کرتی رہیں. اور انہوں نے کئی کتابیں اور آرٹیکلس بھی لکھے, اور پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کی اعلیٰ خدمات کے لیے, تعلیم کے لیے انہیں نوازا. کس سے؟ پرائڈ آف پرفارمنس سے, جسے کہتے ہیں ستارہ امتیاز. ہلال امتیاز بلقیس بانو ایدھی, ستارہ امتیاز انیتا غلام. مسلمانوں کے لیے ایسی کتابیں لکھیں جن سے ان میں شعور پیدا ہو, بھائی چارہ پیدا ہو, اور قومی ہمدردی پیدا ہو, تو اس کے لیے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا.